محترم دوستو، میرا سوال یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں جا بجا جو آیت پاک میں آپ لوگوں کے آگے ابھی تلاوت کر چکا ہوں، سورہ نمبر 6، سورہ نمبر 66 اور آیت نمبر 6 سورہ تحریم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے یقین رکھنے والو، اللہ اور اللہ جل شانہ اس کی وحدانیت پر، جنت اور جہنم پر، تمام فرشتوں پر، تمام نبیوں پر، آسمان کی تمام کتابوں پر یقین اور ایمان رکھنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس دہکتی ہوئی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج یا ایک مہینہ پہلے یا سال پہلے یا 100 سال پہلے نہیں، آج سے 1400 سال پہلے سے یہ آیت ڈنکے کی چوٹ کی طرح پکار کر کہتی ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جو دہکتی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے نافرمانوں کے لیے، فاسق فاجروں کے لیے، حدیث اور قرآن کی مخالفت کرنے والوں کے لیے، اس آگ سے خود اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ۔ ہم کہاں تک؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تمام تعریفیں، تمام عزت و جلال، ہر قسم کی عبادت اسی خالق کائنات، پروردگار عالم اللہ جل شانہ کے لیے زیبا و سزاور ہیں، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے حبیب، دونوں جہاں کے سردار، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اتنا ہی نہیں، دین اسلام جیسے ایک عظیم نعمت سے ہم تمام کو مالا مال کیا۔ تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم، سب سے افضل، سب سے قیمتی نعمت اللہ کی قسم دین اسلام ہے۔ ایسی ایک عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال کیا۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے خطبات میں سے چند سوال سے شروع ہوتے ہیں۔ آج بھی میں ایک سوال سے میرا خطاب چالو کرنا سمجھ رہا ہوں، تاکہ بات سامعین کو کھلے انداز میں سمجھ میں آ جائے۔ جمعہ کا خطبہ ہے، وقت تو مختصر ہے، احادیث کے حوالوں کے ساتھ، نمبرات کے ساتھ بات پیش ہونے میں کچھ طویل وقت لگ جاتا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ سرسری طور سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔
بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر کسی کو کسی حدیث کا نمبر چاہیے تو انشاءاللہ بات خطبے کے میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں، آپ لوگ میرے پاس حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جمعہ کا خطبہ ہے، وقت مختصر وقت میں ختم کرنا ہے. تو میرے محترم دوستو، میں ایک سوال آپ لوگوں کے آگے رکھنا ضروری سمجھ رہا تھا. وہ سوال یہ ہے کہ ہم تمام کے مکانات ایک محلے میں ہیں، ہم تمام کے مکانات ایک محلے میں ہیں، اس محلے میں کچھ دکانات بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، کسی بھائی کا دفتر ہے، کسی بھائی کا کاروبار ہے، کسی بھائی کا مکان ہے، کسی بھائی کی ملازمت ہے اس محلے میں، مگر تمام فیکٹریز یا کاروبار، دکانات یا مکانات یا دفتر پورے کے پورے کمزور ہیں، یعنی پھوس کے ہیں، تارپان کے ہیں. بات کو سمجھیے، میں ایک بہترین مثال دے کر پھر میں سوال کر رہا ہوں. تو میرے محترم دوستو، ایک وقت ایسا تھا کہ اپنے مکان میں کوئی بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عیش و آرام سے خوشی میں تھا، کوئی بھائی اپنے مکان میں کھانے پینے میں مشغول، کوئی بھائی اپنے دکان میں تجارت میں مشغول، کوئی بھائی اپنے دفتر کی ملازمت میں مشغول. اللہ اکبر. اچانک کسی اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کر رہا ہے کہ مثال کے طور پر ایک تاڑی گڑپا سمجھیے، تاڑی گڑپے میں ہم تمام رہتے ہیں، کمزور مکانات میں دکانات وہیں ہیں، فیکٹریز وہیں پر، انڈسٹریز وہیں پر ہے، دکانات وہیں پر ہے اور دفتر وہیں پر ہے. تو کسی کہنے والے نے اچانک یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے فلاں تاڑی گڑپے کے رہنے والوں، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے ہی محلے کے بالکل پیچھے، تمہارے ہی مکانات کے بالکل پیچھے ایک دہکتی ہوئی آگ لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. وہ آگ مکانات کو، دکانات کو، فیکٹریوں کو، دفتروں کو جلاتی ہوئی چند ہی لمحوں میں آپ کے مکانات کے قریب تک، آپ کے مکانات تک، آپ کے بیوی بچوں تک، آپ کے جائیداد تک، آپ تک وہ آگ پہنچنے والی ہے اگر تم آگاہ نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. غور کیجئے میرے محترم دوستو، اگر تم آگاہ نہ ہو جائیں، اسی طرح آپ کوئی نوجوان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عیش و آرام میں مشغول، اگر وہ اسی طرح رہ جائے، کوئی بھائی اپنے مکان میں نرم اور گرم بستر پر آرام کر رہا ہے، اسی طرح وہ آرام کرتا رہے، کوئی بھائی اپنی دفتر میں اپنی ملازمت میں مشغول، اسی طرح وہ مشغول رہ جائے، تو صرف چند لمحوں میں وہ آگ آپ کے مکانات کو، آپ کے محلے کو، آپ کے جائیداد کو، آپ کے فیکٹریز کو، آپ کے بیوی بچوں کو جلا کر بھسم کرنے کے بالکل امکانات نظر آ رہے ہیں. اس طریقے سے اگر کوئی اعلان کرنے والے نے اگر اعلان کر دیا تو میں سوال کر رہا ہوں کہ بستر پر، نرم گرم بستر پر آرام کرنے والا بھائی اسی طرح آرام کرتا رہے گا؟ اپنے دفتر میں مشغول رہنے والا شخص اسی طرح مشغول رہے گا؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مزیدار لذیذ چیزیں کھاتے ہوئے خوشی میں عیش و آرام کر رہا ہے دسترخوان پر، کیا اسی طرح وہ آرام کرتا خوشی سے نوش فرماتا رہے گا؟ ہرگز نہیں. فوراً گھر سے لوگ باہر نکل جائیں گے یہ اعلان کو سن کر، کیونکہ تمام لوگوں کے مکانات پھوس کے ہیں، تارپان کے ہیں. جو اعلان کر رہا ہے اگر اس کے مطابق اگر آگ آ جائے ہمارے گھروں کو جلا کر بھسم کر دے گی، ہم کو بھی جلا سکتی ہے، اس لیے مکانوں سے لوگ باہر نکل جائیں گے. بستر پر سونے والے کو اس کے گھر والے اس کو آگاہ کریں گے، اٹھو کیا اعلان ہو رہا ہے سنو. ملازمت کرنے والے کو لوگ آگاہ کریں گے، نکلو بھائی باہر، اپنی حفاظت، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت، اپنے دفتروں کی حفاظت، اپنے مکان و دکان کی حفاظت کریں گے. کوئی بھائی کسی مکان پر پانی لے کر چڑھ جائے گا، کسی کو پانی اپڑا کر دینے لگیں گے لوگ، پانی مارو، بھگاؤ تارپان کو، کیونکہ آگ آ رہی ہے. اعلان ہم سن چکے ہیں. میرے محترم دوستو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ سوال آپ لوگوں کے آگے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے،
وہ انسان دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کئی پاگلوں کو ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، ایسے کئی افواہ اٹھانے والوں کو ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں رہتا، ایک دم خلاف اپوزٹ طریقے سے کوئی افواہ اٹھا دیتا ہے۔ جب تحقیق میں ہم جائیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دم جھوٹی خبر ہے۔ اس طریقے کے آدمی ہو سکتے ہیں، کوئی انمادی بولتے ہیں، کوئی دیوانہ بولتے ہیں، اس طریقے سے وہ پکارا ہوگا، پھر بھی ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے مکانات کو بچانے کے لیے، اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے باہر نکل کر فوراً اپنی تیاری کرتے ہیں۔ مگر میرے محترم دوستو، میرا سوال یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں جا بجا جو آیت پاک میں آپ لوگوں کے آگے ابھی تلاوت کر چکا ہوں، سورہ نمبر 6، سورہ نمبر 66 اور آیت نمبر 6 سورہ تحریم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے یقین رکھنے والو، اللہ اور اللہ جل شانہ اس کی وحدانیت پر، جنت اور جہنم پر، تمام فرشتوں پر، تمام نبیوں پر، آسمان کی تمام کتابوں پر یقین اور ایمان رکھنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس دہکتی ہوئی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج یا ایک مہینہ پہلے یا سال پہلے یا 100 سال پہلے نہیں، آج سے 1400 سال پہلے سے یہ آیت ڈنکے کی چوٹ کی طرح پکار کر کہتی ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جو دہکتی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے نافرمانوں کے لیے، فاسق فاجروں کے لیے، حدیث اور قرآن کی مخالفت کرنے والوں کے لیے، اس آگ سے خود اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ۔ ہم کہاں تک اس اعلان سے آگاہ ہو رہے ہیں؟ ہم کہاں تک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کہاں تک اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے محترم دوستو، یہ میرا سوال ہے۔ آفٹر آل ایک انسان، وہ انسان دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، دیوانہ بھی ہو سکتا ہے، ایک چکاری قسم کی طبیعت والا بھی ہو سکتا ہے، ہم فوراً باہر نکل جاتے ہیں پریشان ہو کر۔ میرے محترم دوستو، جس آگ کے تعلق سے وہ انسان، وہ آدمی اعلان کرنے والا اعلان کر چکا ہے، ہم گھبرا کر باہر نکل گئے، کیا اسی طریقے کی کمزور آگ اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے؟ نہیں میرے محترم دوستو، رب کعبہ کی قسم، وہ آگ، اس آگ سے، اس دنیا کی ساری آگ سے 7 پر 9 حصے بڑھ کر سیک رکھنے والی آتش جہنم کی آگ ہے میرے محترم دوستو۔ یہ آگ جتنی سیک رکھتی ہے، جتنی پاور رکھتی ہے، اور 60 پر 9 حصے بڑھ کر وہ جہنم کی آگ پاور رکھنے والی ہے، یعنی مکمل 70 حصے والی سیک والی آگ ہے۔ اس آگ سے اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے۔ اس جہنم کا ایک ایک بچھو حدیث پاک میں آ رہا ہے، گدھے یا خچر کے برابر ہوگا، گدھا یا خچر۔ ہم یہاں پر بچھو کو دیکھ رہے ہیں، اتنا بچھو یا اتنا بچھو، منڈر گپے کو دیکھیں گے تو اور اتنا ہوگا، بس اس کو دیکھ کر اتنا گھبراتے ہیں، اتنا گھبراتے ہیں، اس کو ختم کرنے تک ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ مگر جہنم کا ایک ایک بچھو گدھے یا خچر کے برابر ہوگا، ایک ایک سانپ اونٹ کے برابر ہوگا میرے محترم دوستو۔ اللہ اکبر۔ اس جہنم کی آگ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ایک مقام پر نہیں، 2 مقام پر نہیں، کئی مقامات پر ہمیں کہیں تنبیہ کر رہا ہے، کہیں آگاہ کر رہا ہے، کہیں اس کا طریقہ کار سکھا رہا ہے کہ اس آگ سے بچنا ہو تو ہم کس طریقے سے اس دنیا میں عمل کریں، ہمارے برتاؤ کیا ہونی چاہیے،
ہمارے گھر والوں سے کس طرح ہمارا برتاؤ ہونی چاہیے، پڑوسیوں سے کس طرح ہونی چاہیے، ہماری تجارت میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کا طریقہ کیا ہونی چاہیے، اور عبادات کس طریقے کے ہونی چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، اتنا ہی نہیں، میرے اور آپ کے نبی، سارے کائنات کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، اماں عائشہ کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو اس آتش جہنم سے بچو۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا چہرہ دور کر لیے۔ پھر دوسری مرتبہ، اے لوگو اس آتش جہنم سے بچو۔ پھر یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ مبارک کو دور کر لیے۔ راوی کہتے ہیں، اصحاب اکرام کہتے ہیں کہ کہیں کوئی آگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتش جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آخر کار اسی حدیث پاک میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اس آتش جہنم سے بچو، کم از کم ایک کھجور صدقہ و خیرات کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک کھجور آپ کو میسر نہیں ہے تو آدھا کھجور تو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے اس آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے محترم دوستو، اندازہ لگاؤ وہ آگ کتنی بھیانک، کتنی دہکتی اور کتنی ڈراؤنی آگ ہو سکتی ہے۔ ایک ایک چنگاری اس آگ کی، آج کے ایک بڑے سے بڑے محلوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں کی ایک چنگاری بڑا محل یا بڑے سے بڑے پہاڑ کے برابر ہوگی میرے محترم دوستو۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بہت بڑی آواز سنائی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے لوگوں یہ آواز کیا آواز ہے، کیا آپ لوگ جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں، آپ ہی بتائیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تقریباً 70 سال پہلے، اللہ اکبر، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ میں چھوڑا گیا تھا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے میرے محترم دوستو، غور کیجئے۔ نافرمانوں کے لیے، فاسق فاجروں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کس طریقے کی آتش جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ 70 سال پہلے جہنم کے منہ میں ایک پتھر چھوڑا گیا، وہ پتھر سفر کرتا رہا، نیچے گرتا رہا، تہہ میں پہنچ رہا تھا، پہنچتے پہنچتے کہیں بھی ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہیں نہیں رکا۔ اللہ اکبر، 70 سال کے بعد آج اس بھیانک آواز کے ساتھ وہ پتھر جہنم کے تہہ میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اس ڈراؤنی، اس بھیانک گڑھے سے پناہ مانگو، اس اندھیرے گڑھے سے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون سا اندھیرا گڑھا ہے، وہ کون سا ڈراؤنی گڑھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی سے جہنم خود ہر دن 400 مرتبہ پناہ چاہتی ہے، بچنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں ایک وادی ہے، ایک گڑھا ہے، اس گڑھے سے جہنم خود دن میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 400 مرتبہ پناہ چاہتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اکبر۔ کیسا کیسا عذاب اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ مگر آج کے دن مسلمانوں کا حال ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ وہی رفتار جو بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی وہی نظر آ رہی ہے۔ کتنے عذاب آ رہے ہیں، کیسے عذاب آ رہے ہیں۔ ہمارے باپ داداؤں نے اس طریقے کا عذاب اور اس طریقے کی بیماریوں کے نام کبھی نہیں سنے۔ 100 سال کے بزرگ بھی کہیں نہ کہیں ہی الحمدللہ ہم جا کر ان سے ملاقات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی ساری زندگی میں اس طریقے کے بیماریوں کے نام، اس طریقے کے حادثے ہم کبھی نہیں سنے۔ میرے محترم دوستو، ابھی اومیکرون کے تعلق سے لوگ پریشان ہیں،
اپنے بیوی بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے، کیسا ہے، وہ حقیقت ہے یا نہیں، یا کوئی پکار بھی ہو سکتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، سائنسدان بھی کہتے ہیں، سیاستدان بھی کہتے ہیں، میڈیا والے بھی کہتے ہیں یہ ایک پکار ہے، ایک افواہ ہے. پھر بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، مگر بچانا ضروری ہے. یہ بھی اسلام ہے. اگر کوئی چیز، اگر کوئی بھیانک چیز، اگر کوئی ڈراؤنی چیز آ جائے، حقیقت ہمیں معلوم پڑ جائے، تو اس سے نہ بچنا بھی یہ اسلام کی مخالفت ہے. اصحاب اکرام بھی اس طریقے سے پرہیز کیا کرتے تھے. اصحاب اکرام بھی اپنا اور اپنے بیوی بچوں کو بچایا کرتے تھے اس طریقے کے حادثات سے، اس طریقے کی بیماریوں سے. کئی دلائل ہے ہمارے پاس الحمدللہ، تفصیل کے ساتھ پھر کبھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے آگے پیش ہو سکتے ہیں. اتنا ہی نہیں میرے محترم دوستو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے لوگو، اس آتش جہنم کو قیامت کے میدان میں کھینچ کھینچ کر لایا جائے گا. کس طرح کھینچ کر لایا جائے گا؟ کسی لاری کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، دوسری لاری کھینچتے ہوئے لے جاتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اس طرح کھینچ کر لایا جائے گا؟ یا ریل کی انجن بوگیوں کو کھینچ کر لے کر جاتی رہے گی، ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اتنا آسانی کے ساتھ کھینچ کر لایا جائے گا؟ نہیں میرے محترم دوستو، آتش جہنم کو 70,000 زنجیریں ہوں گے. اللہ اکبر، 70,000 زنجیریں ہوں گے. اندازہ لگاؤ ایک ایک زنجیر کتنی بڑی ہوگی. ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچتے رہیں گے. کل قیامت کے دن جہنم کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا. جب جہنم کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو جہنم سے ایک بہت بڑی خطرناک بھیانک گردن نکلے گی. وہ گردن اتنی بھیانک ہوگی، اس کے 2 آنکھ ہوں گے، آگ کی گردن نکلے گی جہنم سے. اللہ اکبر. اس گردن کو 2 آنکھ ہوں گے اور ایک زبان ہوگی. آنکھوں سے وہ گردن جہنمیوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کو دیکھ رہی ہوگی، اور اس کے زبان سے وہ پکار رہی ہوگی نام لے لے کر جہنمیوں کا. جب وہ آواز کو سنتے ہی تو وہ اتنے دور تک نکل جائیں گے، 200 سال تک ایک تیز رفتار سواری اپنا سفر طے کرے گی. اتنے دور تک ڈر کر وہ جہنمی، وہ دوزخی، وہ حدیث اور قرآن کی مخالفت کرنے والے لوگ اتنے دور دوڑ کر نکل جائیں گے، کیونکہ جہنم کی وہ گردن نام لے لے کر پکارتی رہے گی. اللہ اکبر. 200 سال تک ایک تیز رفتار سواری کتنے دور تک، کتنے کروڑوں اربوں خربوں کے میل سفر کرے گی، اندازہ لگاؤ. اگر ہم چنئی جانے کے لیے پناکینی میں یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں تو 7 گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، تقریباً 400 کلومیٹر. 200 سال تک وہ سواری کتنے دور تک سفر کرے گی، اتنے دور تک ڈر کر نکل جائیں گے وہ جہنمی. اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آتش جہنم سے، تو کیا آتش جہنم سے اربوں خربوں میل دور ہمیں دور رکھے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ. اتنے دور وہ جہنمی، وہ دوزخی بھاگ کر نکلنے کے باوجود اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گردن اس طرح دراز ہوگی. اللہ اکبر. غور کیجئے میرے محترم دوستو، اندازہ لگاؤ یہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم اپنے مونڈی کو اس طرح دراز کرے گی جیسا مرغا دانہ اچکنے کے لیے اپنے مونڈی کو دراز کرتا ہے. اللہ اکبر. دراز کرے گی اور ایک ہی ایک لمحے میں، ایک ہی ایک نوالے میں مکمل جہنمیوں کو اپنے پیٹ میں لے لے گی. اللہ اکبر. غور کیجئے میرا محترم دوستو، اتنا سننے کے باوجود، اتنا معلوم ہونے کے باوجود، اس طرح ہم علماء کرام کے زبان سے احادیث ایسے عذاب، ایسے جہنم کے تعلق سننے کے باوجود ہمارے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ اگر مہر مار دے تو اس مہر کو کوئی مائی کا لال مٹا نہیں سکتا. یاد رکھو میرے محترم دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک میں، اے لوگو تم اس طرح زندگی گزارا کرو جیسا کہ ایک اجنبی آدمی زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں.
کیونکہ قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن ہے، یہاں کے 50,000 سال کے ایک دن قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں 80 سال کی زندگی بھی دے دیا، 100 سال کی زندگی بھی دے دیا، 150 سال کی زندگی بھی اگر ہم کو دے دیا اللہ تعالیٰ، تو اس زندگی کے سامنے یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ساری زندگی کے خوشیاں پورے عارضی ہیں، اس زندگی کے جو بھی نقصانات یہ عارضی ہیں، جو بھی پریشانیاں یہ ٹیمپروری ہیں، یہ نقصانات ٹیمپروری، یہ آرامیاں ٹیمپروری، یہ عزت ٹیمپروری ہے، یہ ذلت بھی ٹیمپروری ہے۔ میرے محترم دوستو، آخر کار اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس بھائی کے لیے دعا کریں۔ کل ہم نماز جنازے میں تھے، اس بھائی کے نوجوان تھے، تقریباً 38 ایئر یعنی 30 پر 8 سال کے نوجوان تھے۔ اچانک جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ خود مار لیے، وہیں پر اسپاٹ ڈیڈ ہو گیا ان کا۔ اللہ اکبر، بیوی کو بچوں کو چھوڑ کر چلا گئے اس دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ زندگی ایسی ہے میرے محترم دوستو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی ایسی گزاریں کہ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھیں، اپنے سے بڑے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے میرے محترم دوستو، ہمارے سے جو چھوٹے ہوا کر، چھوٹے یعنی عمر میں چھوٹے نہیں، جائیداد میں چھوٹے، دولت میں چھوٹے ہوتے ہیں، کاروبار میں چھوٹے ہوتے ہیں، تو جو ہم سے بھی زیادہ تکلیف مصیبت زدہ لوگ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، ان کی طرف غور کریں، غور کر کے اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ماشاءاللہ کتنا اچھا رکھا۔ وہ بھائی اتنی مصیبت میں ہے، وہ بھائی کا گزر اتنا ہے، اس بھائی کا تنخواہ 5,000 ہے، ہمارے لڑکے کا تنخواہ الحمدللہ 10,000 ہے۔ اسی وقت تم اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہو، اور دنیا کی زندگی بھی تمہاری سکون سے گزر سکتی ہے، ورنہ پریشانی پریشانی۔ اللہ اکبر، ایک مکان ہی بنے، میرا بھائی 3 مکانات کا مالک بن گیا، میں صرف ایک مکان کا مالک، یہ کیا ہے؟ اور ایک مکان کوشش کریں گے، لون حاصل کریں گے، وڈی کو لائیں گے، بچوں کو وڈی کو لون نکال کر بزنس کرو بول کر مشورے دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیا زندگی ہے میرے محترم دوستو۔ میں شروعات میں سوال رکھا آپ لوگوں کے آگے کہ جب ایک آدمی اعلان کرتا ہے تو ہم گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، کہ پھر اللہ تعالیٰ کے اعلان کے تعلق سے ہم کیوں اس طرح سو رہے ہیں؟ یعنی ایمان کی کمزوری ہے میرے محترم دوستو، یہ ضرور پکا 100% میں کہتا ہوں کہ یہ ایمان کی کمزوری۔ ایمان اگر مضبوط ہوتا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا، جو ابراہیم سا پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اگر آج بھی ہمارا ایمان اس طرح مضبوط ہو جائے، اس طرح قوت والا ہو جائے، تو الحمدللہ ضرور ہمارے لیے بھی آگ پھول بن سکتی ہے، درمیانی انداز والی ہو سکتی ہے، نہ وہ ٹھنڈی ہو یا نہ گرم ہو، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی تھی۔ میرے محترم دوستو، ایمان کی کمزوری، ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان ہو تو ہم ضرور اللہ کے ولی بن کر زندگی گزاریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایک نصیحت میں سنانا سے ضروری سمجھ رہا ہوں، کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ میں اب پھر اس وقت بھی سوال کر رہا ہوں، اتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہماری صبح پریشانی سے ہوئی یا الحمدللہ خوشی سے ہوئی؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ تقریباً 100 میں 90 آدمی کی صبح خوشی اور آرامی سے ہی ہوئی ہوگی۔ نیند سے جاگنے کے وقت ہم الحمدللہ خوشی سے تھے یا نہیں، اور صحت سے تھے یا نہیں، اور ہمارے مکانوں میں زندگی گزارنے کے لیے اناج راشن ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کسی کے مکان میں 15 دن کا راشن ہو سکتا ہے، کسی کے مکان میں 8 دن کا راشن ہو سکتا ہے، کسی کے مکان میں کم از کم 2 دن کا راشن ہو سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی اماں عائشہ کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس شخص کے لیے ساری دنیا کی دولت اس کے خدموں پر ڈال دی گئی، یعنی اس کو عطا کر دی گئی، جس کی صبح تندرستی اور امن کے ساتھ ہو جائے، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک میسر رہو، اس کے مکان میں موجود رہے، ایک دن کا راشن، ایک دن کی خوراک کے لیے اس کے جیب میں پیسہ رہا، تو ساری دنیا کی دولت اس کو حاصل ہو گئی۔ اس طرح ایک مومن، ایک مسلمان
سوچنا چاہیے، یعنی دل کو اطمینان کرنا چاہیے اور خوشی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ آج کے دن کئی دنوں کا راشن رہتا ہے اپنے مکانوں میں، کئی دکانات رہتے ہیں ہمارے، کئی مکانات رہتے ہیں، کئی اولاد ایک سے بڑھ کر ایک اولاد کمانے والی رہتی ہے، پھر بھی وڈیوں کے پیچھے پڑے اور مکان لینے کے لیے لون نکالتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، گاڑیاں لون پر نکالتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے باقاعدہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حدیث اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو آتش جہنم سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ